ناظرین، 5ویں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی عالمی کانفرنس کا انعقاد راولپنڈی میں کیا گیا ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. میڈیکل سینٹ کالج المنائی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ RMCA نے ڈاکٹر سہیل امان صاحب، اپنا کے ڈیلیگیٹس، ڈاکٹرز، پروفیسرز، لیکچررز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت کر لوں کہ ہم 10 منٹ لیٹ آئے. ٹریفک تھا اور ہم ٹریفک بلاک کرتے نہیں ہیں تو ٹریفک میں پھنس گئے. تو میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں، اور خاص طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں آرگنائزرز کو جنہوں نے یہ کانفرنس آرگنائز کی، اور راولپنڈی میڈیکل کالج یونیورسٹی کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہترین تعلیم دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ پروگریس بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور امپروو کر رہے ہیں. اور آپ نے کووڈ کے لوگوں کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کنٹریبیوشنز ہیں ان آپ سب لوگوں کی، اور خاص طور پر ظاہر ہے جو بیچارے جان سے گئے یا جو ڈسیبل ہوئے کسی حد تک، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جو جان سے گئے ان کی تو بخشش کرے گئی انشاءاللہ، اور آپ نے مقابلہ کرنے میں بڑی مدد کی. کووڈ کے حوالے سے ایک چیز چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ کووڈ میں دنیا میں انصاف ہوا نہیں. دیٹ واز ون پلیس ویر دنیا انصاف کر سکتی تھی. پروگریسو دنیا اس بات کا بڑا کلیم کرتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ہیومینیٹیرین ایشوز کی بڑی فکر ہے، مگر جب ویکسینز کا وقت آیا تو اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم دنیا کے اندر ایڈیشنل ڈوزز، بوسٹر ڈوزز لگ رہی ہیں، اور بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پہلی ڈوز نہیں لگی. تو دنیا کو موقع ملا تھا انصاف دکھانے کا، اور کیپٹلزم کو موقع ملا تھا انصاف دکھانے کا. بٹ کیا کچھ اشوئی کی ایکچولی اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور دنیا کو اندازہ بھی ہے. WHO اس سلسلے میں بات بھی کرتا رہا ہے، اور میں نے بھی اس بات کی احتیاط کی کہ جب تک پاکستان کی حکومت نے بوسٹر ڈوز کے لیے نہیں کہا تب تک میں نے بھی نہیں لگوائی. مگر مجھے اب بھی خیال ہے کہ لوگوں کو دنیا میں ایک بھی ڈوز نہیں لگی اور میں نے بوسٹر ڈوز لگوائی. تو کووڈ کے سلسلے میں کووڈ از ون ایگزامپل جس کے اندر آپ معاشروں کے اصولوں کے اعتبار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیکل ہیلپ کس انداز سے کہاں کیسے پہنچتی ہے، جو میرا اصل موضوع ہے. اس کے بعد آپ نے ایلیٹ انداز سے ہندوستان کو کووڈ ہینڈل کرتے دیکھا کہ انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا، لاکھوں جانیں گئیں، برا حال ہوا. آپ نے پاکستان کو دیکھا آپ سب لوگوں کی کوآپریشن سے کہ ہمارا ریکارڈڈ کووڈ پیشنٹس کی تعداد جو ہے 6800 سے زیادہ کبھی بھی نہیں گئی. تو لہٰذا ایک آپ کی کامیابی، آپ نے لوگوں کو اتنا اطلاع دی، حکومت کی کامیابی، اللہ کا احسان ہمارے اوپر. علماء نے اس کے اندر کافی مدد کی سب چیزوں کو ہینڈل کرنے میں. جتنا بھی ہم نے فالو کیا، یار ہم ان پڑھ لوگ دنیا کے اندر، ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان پڑھ ہیں یہاں پر احتیاط نہیں کریں گے. یہاں پر کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا ماسک پہننے پر، اور دنیا کے اندر پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں، اور جو کووڈ کی SOPs ہیں اس کے خلاف بغاوت چل رہی ہے یورپ وغیرہ کے اندر. تو آپ کا تو کمال ہے کہ ایز اے نیشن یو ورک پرفارم ویل اینڈ وی مسٹ ٹیک پرائڈ ان دیٹ، ماشاء اللہ. اچھا جی، میں آپ سب لوگوں نے ڈاکٹر ہو کر گفتگو کی. اچھا، میں بھی ڈاکٹر ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ مریض بن کر آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ اصل چیز تو مطلب آپ کا اصل کام تو یہ ہے کہ مریض کے معاملات کو سمجھیں بھی اور ہینڈل بھی کریں، اور آپ کا تعلق مریضوں سے ہے، روزانہ کا تعلق ہے. مگر میں ایک اس طبقے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ملک کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، اور جہاں پر ہم سب اس میں فیل ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کر پا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جس کا میں آپ سے ذکر کر سکتا ہوں. ہیپیٹائٹس کا آپ سے ذکر کر سکتا ہوں. پاکستان کے اندر مختلف فگرز ہیں کہ 9% لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ کہیں نہ کہیں سے ارریسپانسبل انداز سے شروع بھی ہوا. اس کی پریونشن کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا؟ اگر مصر کی مثال لے لی جائے جہاں پہ 13% ہیپیٹائٹس تھا، تو دے اسپینڈ $3 billion ان کلوزنگ دیٹ ایشو. $3 billion. اتنا بڑا ایشو آیاٹروجینک بھی ہے تھوڑا بہت.
پاکستان کو کرنا پڑے گا کچھ. میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا اور ایک یورپین ایمبیسڈر کے ساتھ آیا کہ جی ارریسپانسبل پرسکرپشن آف اینٹی بائیوٹکس میں آپ کوئی رول ادا کریں, لوگوں کو آگہی دیں. میں نے کہا لوگوں کو آگہی دینے والی بات ہی نہیں ہے, لوگوں کو آگہی دے رہی ہے میری بیوی بریسٹ کینسر میں مثال کے طور پر, یا اور چیزوں کے اندر, یا پریونشن کے اندر. اب یہ پریونشن کے لوگوں کو کہا جائے کہ تم اینٹی بائیوٹکس مت لو, یہ تو لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو وہ کلچر ہے جو ہم نے بنایا ہے, اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. تو جہاں وین وی ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اینڈ وی آر گڈ, تو لیٹس لک ان سائڈ اینڈ سی فرام دا پیشنٹ سائڈ کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں اور مجھے ملا کیا ہے. تو لہٰذا آپ جیسے لوگوں کے سامنے میں نے یہ بات کرنی. انشاءاللہ پولیو کے خلاف کامیابی حاصل ہو جائے گی. ہمارے اور آپ کے ہوتے ہوئے میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کی انتہا تک پہنچ گیا. سٹنٹنگ فگرز اباؤٹ 40%, میل نیوٹریشن, بریسٹ فیڈنگ ہم نے مغرب کے انداز انفنٹ فارمولا اڈاپٹ کر لیا. ہمارا اپنا 10,000 سال پرانا کلچر کہ ماں اپنی چھاتی کا دودھ پلائے, اس کو چھوڑ کر ہم نے کہا کہ جی انفنٹ فارمولا آ گیا, سب نے اڈاپٹ کر لیا اکراس سوسائٹی, رائٹ اپ ٹو دا پور کلاسز. وی ہیو ٹو آسک, undo things which we have done, not you, but as a society we have done a lot of things. جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا ہم کریں. علاج تو دیکھو میری اور آپ کی ٹریننگ ہی سمپل سی ہے کہ علاج کرو, لہٰذا میں اور آپ سوچتے ہی علاج کے ذریعے سے ہیں. A surgeon will look at everything through a knife, لہٰذا ڈاکٹر ہیں تو ہم علاج کے ذریعے سوچیں گے. کوئی پریونشن کے حوالے سے آپ نے سیکھا ضرور ہے, مگر میں صرف آپ کی سوچ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پریونشن ایز اے فلاسفی آف سوسائٹی, جو ہماری ذمہ داری تھی اس کو نیچے تک لے جانا, اس کے اندر ہم نے کوتاہی کی. پریونشن ایز اے میٹر, ایز اے سوسائٹی کانشیس, ڈاکٹر نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا پریونشن کے حوالے سے, لوگ خود سیکھ لیں گے کیا پریونشن. تو لہٰذا دا فوکس, اینڈ یو آر ڈوئنگ اے فوکس. دیکھیے جب بھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے عام طور پر ایسی چیزوں پہ جواب ملتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں ناٹ اینف از بینگ ڈن. ہر یونیورسٹی, ہر کالج پریونشن سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, بٹ ناٹ اینف از بینگ ڈن. یور سوسائٹی از اسٹل ناٹ پریونٹنگ ڈیزیزز وچ کین بی پریونٹیڈ. میل نیوٹریشن کے اوپر بھی پھر دنیا سے ہم ایڈ لے رہے ہیں کہ جی میل نیوٹریشن کے سیشز دیے جائیں, اور بڑا اچھا پروگرام احساس کا ہے, آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اٹ, کہ وہ سیشز بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز کے بس میں اب یہ چیز نہیں رہی, اتنی بڑھ چکی ہے, تو احساس پروگرام کے اندر سیشز دیتے ہیں ایکسٹرا, اس کے 3 مہینے کے سیشز دیتے ہیں, اور پھر اس کو ایمٹی سیشز منگا کر اس کو پیسے بھی دیتے ہیں. جسٹ ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ ماں یا گھر والے آ کر سیشز لے جائیں. تو a lot is being done on the side, but I am asking کہ this should have been a policy not of the government but led by doctors and on the side of medicine. یہ تو فرسٹریشن کی کیفیت ہے کہ ہم دنیا سے بھی ایڈ لے رہے ہیں جن چیزوں کو ہم کو خود کرنا چاہیے تھا. پچھلے دنوں اوبیسٹی کے فگرز آئے اور میل نیوٹریشن تقریباً 40% دونوں ہی ہیں, یعنی جو جن کو مل رہا ہے وہ زیادہ کھا رہے ہیں اور جن کو نہیں مل رہا وہ کم کھا رہے ہیں. اوبیسٹی کے ساتھ جتنی بیماریاں ہیں اس کے لیے پھر ڈاکٹرز ہی نکلیں گے انشاءاللہ, لوگوں کو بتائیں گے کہ لائف سٹائل بدلو, کچھ ایکسرسائز کرو, کچھ فٹنس رکھو, کچھ باڈی کی ڈیمانڈز کو ہینڈل کرو تاکہ ڈائبٹیز نہ بڑھے. پاکستان 5th ان پاپولیشن اور از دا 4th ہائیسٹ ڈائبٹک پاپولیشن پاکستان کی, اس سے زیادہ ہے. دس از دا کائنڈ آف پریونشن جو مریض جو نہیں بنا ہے یا مریض بن سکتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گا, اور کر رہا ہے, اس کو کرنا چاہیے. ہم بڑے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کر کر اگر ریچ نہیں ہے نیچے تک تو وی آر ڈاکٹرز, وی آر اے پروفیشن سرونگ اے اسمال نمبر آف پاپولیشن اور مے بی 70% آف دا پاپولیشن. واٹ ہیپنس ٹو 30% آف دا پاپولیشن جو گھبرا کر, two of my nephews died of COVID, very strange, 2 of my nephews died of COVID بیکاز انہوں نے کہا کہ یار اسپتال جائیں گے, ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہے, اسپتال جانے سے گھبرائے کہ وہاں پیسے بہت خرچ ہوں گے. دس از آلسو آن مائی کانشنس. ایکچولی 2 of my nephews died.
کہ جی وہ ڈاکٹر وہ اسپتال نہیں گئے اور انہوں نے کہا جی ہم گھر ہی پر رہ کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو یہ بیمار ہوتا ہے آدمی, میٹر چلتا ہے, پریشان ہے پاکستان کا آدمی, اور لہٰذا اس کے اندر حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ صحت کارڈ. اینڈ آئی ہوپ ناؤ اگین دا برڈن از آن ڈاکٹرس. آپ لوگ تو ایسے باہر کے ملکوں سے آئے اور آپ کو معلوم ہے جو انگلینڈ سے آئے ہوں گے, آپ تو اپنا ہے فرام یو ایس, جو انگلینڈ سے آئے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ ان کی انشورنس اسکیم کو کس طرح سے مس یوز کیا جاتا رہا ہے ان کولیبوریشن ود ڈاکٹرس. اور یو ایس کے اندر بھی انشورنس اگر مسلسل چوکنا نہ رہے, اس چوکنا رہنے کے بعد بھی مس یوز ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ دس از اے بفور تھنگس کم آؤٹ یا بفور تھنگس ہیپن یو ہیو ٹو میک شیور کہ کم سے کم ڈاکٹرز کی انوالومنٹ اور ہاسپٹلس کی حکومت کو پلفر کرنے میں نہیں استعمال ہو. تو میں آپ معاف کیجیے, یو ڈن اے لاٹ آف گڈ ورک, سو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کرٹیسائز یو, آئی ایم جسٹ ہیئر سیئنگ کہ واٹ دا کنٹری وانٹس, اس کی میں دوبارہ آپ کے ذہن کے اندر وہ بات دوبارہ ڈالوں کہ دس از دا ڈیسپریشن آف دا کنٹری. اینڈ پرٹیکولرلی اف آئی ایم دا پریزیڈنٹ, میں تو جہاں پہنچا ہوں آپ لوگوں نے پہنچایا اور میری جواب دہی بہت بڑھ گئی ہے. تو میری جواب دہی ڈاکٹرز کے حوالے سے نہیں ہے, میری جواب دہی اس مریض کے حوالے سے جس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور جو علاج کرانے بھی نہیں گیا, اس کو کوئی مفت مشورہ بھی نہیں ملا ہوگا, تو وہ اس کی تو بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے نا. آپ کے یہاں آپ جانتے ہیں جو لوگ دیر سے آئیں, کچھ ڈیزیزز میں اگر 4 مہینے بعد آ جائیں تو وہ معاملہ ہی بہت آگے پہنچ جاتا ہے. تو عام آدمی تو اسی انداز سے اس کی صحت کی خرابی کی کیفیت ہے. پاکستان کے اندر پاپولیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ذمہ داری میرے اوپر بھی ہے, میں بھی ٹاسک فورس کا ذمہ دار ہوں اس کے اندر. تو آئی تھنک اس کے اندر 3 چیزیں ہیں, 4 چیزیں. ایک تو یہ کہ ڈیموگرافکس کے حوالے سے دی ایبلٹی آف کانٹرسیپٹیوز پاسبلٹی جو پہنچائی جا رہی ہیں لوگوں تک, وہ صرف میکسیمم 38% آؤٹ ریچ ہے آف کانٹرسیپٹیوز. دیر آر 8 ملین پریگننسیز ان اے ایئر, 80 لاکھ, جس میں سے 40 لاکھ بیکاز آف سرویز پتہ چلتا ہے کہ آر انوانٹیڈ. ان کو انفارمیشن ہے نہیں ہے تو وہ کانٹرسیپٹیوز مرد بھی خریدتے ہوئے شرماتا ہے. لہٰذا لانگ ایکٹنگ کانٹرسیپٹیوز کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں ایز اے گورنمنٹ. بٹ ایک ڈیموگرافک چینجز بھی ہوتی ہیں جو معیشت امپروو کرے گی. تو ڈیموگرافک کوانٹم جو چینج کا ہے, جو انڈیا کے اندر اب آپ نے دیکھا کہ ان کا پاپولیشن برتھ ریٹ جو ہے وہ 2% پر چلا گیا. اٹ از اونلی بیکاز آف اکنامک چینج. تو ایک اکنامک چینج ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو علماء ہیں وہ ریزسٹنٹ ہے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو آئی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن آفٹر 2 or 3 years کہ دیر از نو رول. علماء کی وجہ سے لوگ عالم سے پوچھ کر بچے تھوڑی پیدا کرتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی راولپنڈی میں 5ویں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں ہمیں علاج سے زیادہ احتیاط کی پالیسی کو اپنانا ہوگا اور حفظان صحت کے اصول اپنانے کو عام کرنا ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.